بس وقت بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہر سو جلوائے دلدار دیدم، بہر سو جلوائے دلدار دیدم، بہر چیزے جمال یار دیدم۔ اس کا مطلب بھی سمجھ لیں، یہ میں نے انتظامیہ کے لیے شعر پڑھا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت محفل کو سجایا، اپنی محبت اپنے آقا کے حضور پیش کی، تو اس ماحول کو دیکھ کر یہ مجھے شعر یاد آیا تو میں نے لکھ لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف جب میں نے دیکھا تو مجھے محبوب کا جلوہ نظر آیا۔ بہر سو جلوائے دلدار دیدم، بہر چیزے جمال یار دیدم۔ جس چیز کو میں نے دیکھا وہاں سے آپ کے دل کے اندر جو رسول اللہ کی محبت ہے وہ نظر آئی ہے۔ اللہ آپ کی محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا عظیم الشان رسول عطا کر دیا۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس خوشخبری کے اور اس عظیم الشان خوشخبری کے مستحق ہیں کہ آپ اپنے آقا کی محبت میں حضور کی ذکر کو سجا کر بیٹھے ہیں، اور آپ ان مومنین میں شامل ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ انتہائی عزیز جناب قیوم صاحب، فرحان قیوم صاحب، غائبانہ ان سے محبت ہوئی اور یہ نسبت والے نکلے، تو نسبت کا ایک اپنا اثر ہے۔ میں کوشش کرتا رہا کہ جب یہ فرید کر رہے تھے میں اس میں شامل نہ ہوں، کیونکہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ عشاق کے امام ہیں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے وہ عظیم شان بزرگ ہیں کہ جن سے آگے دو سلسلے چلے تھے۔ ایک سلسلہ چشتی صابری بنا اور ایک سلسلہ چشتی نظامی بنا۔ گولڑے والے نظامی چشتی اور کلیام والے صابری چشتی، اور بھی ہوں گے۔ تو یہ بابا جی فرید الدین گنج شکر کا جب نام آتا ہے تو عشاق کے دل جو تڑپ اٹھتے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے محفل کو سجایا، بنایا اور چل رہے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے سنگیو کہ ہمیں اللہ نے اپنا عظیم الشان رسول عطا کیا۔ وہ رسول عطا کیا کہ جس کی شان میں مالک کے کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں پر میرا یہ احسان ہے۔ اب علماء یہ نکتے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں مالک کیا تو نے آسمان بنایا احسان کیا، زمین بنائی احسان کیا، یہ چیزیں دی ہمیں، نعمتیں دی احسان کیا؟ تو اللہ نے کہا قرآن پورا پڑھ لو، کوئی چیز میرا تمہارے پر احسان نہیں، احسان ہے تو میرا حبیب ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہوئے آپ کہ اللہ نے آپ کو آقا کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین کی غلامی عطا کر دی ہے۔ اور حضور کا بھی فرمان سن لیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں دھیان کرنا، تمہیں یہ ایک حدیث کا حصہ ہے، مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو، میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں۔ تو اس نے ترجمہ کرنا تو کہ مطلب نکلتا ہے کہ تسی منڈے ہو تو میں تسانا۔ کتنے خوش نصیب، خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب کو۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں آقا کائنات کی غلامی نصیب ہو رہی ہے۔ اور حضور کا فرمان سنیے، دو باتیں مختصر۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، ان کے لیے بھی کوئی اور راستہ نہ تھا، میرے غلام بن کے رہتے۔ تے گل کتنی وڈی ہے کہ حضور دی غلامی تساں ملی، آقا دی نسبت ملی۔ یہ بھی ممکن تھا، میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا دیتا، لیکن یہ کرم، عظیم الشان کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کا امام دیا۔ اور ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ
حیین، اگر موسیٰ بھی عیسیٰ بھی دونوں بھی اپنی عظمتوں شانوں معجزات کے ساتھ زندہ ہوتے تو لما وسعہما الا اتباعی، وہ بھی میرے ہی پیچھے ٹرنا۔ تے کتنی وڈی گل تساں نصیب ہوئی، بہت خوش نصیب ہو تساں سونی محفل سجائیے۔ تے میری طرف ایک اعلان سن کے نو، حافظ سلیم صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت دے اور مزید جذبہ خیر عطا کرے اور خدمت دین کا جذبہ عطا کرے۔ بڑے زمانے سے لوگ ہم سے اجازتیں مانگتے ہیں لیکن بڑی مشکل صابری سلسلے میں تو رگڑا ہی رگڑا ہے تو ملتی نہیں ہے، تو میں نے خود ان کو منتخب کیا ہے اپنے سلسلے کی خدمت کے لیے۔ مرید بھی ہیں تو ان کو میں نے باقاعدہ، اب سب کدھر ہیں؟ اب سب سامنے ہیں۔ ہماری طرف سے بہت سارے لوگوں کو آپ کو پتا ہے سانپ کے، کتے کے کاٹے کی، دم کی اجازت ہے، لیکن حافظ صاحب وہ شخصیت ہے، وہ ہمارا محبوب بیٹا ہے کہ جو حلال رزق کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدور ہے اور پھر بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ دن مزدوری کرنا اور شام سے پہلے واپس مسجد میں پہنچ جانا، قرآن پاک پڑھانا، نمازیں پڑھانا اور دین کے لیے اپنی جان مال کو قربان کر کے پیش کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے آپ صاحب کو خود منتخب کیا۔ لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں، اجازت دے دو، خلافت دے دو فلانا، تو ہم یہ سفارش سے تو خلافت نہ ہمیں ملی ہے نہ کسی کو دیتے ہیں۔ ان کو یہاں اس علاقے میں اپنے سلسلے کی خدمت کے لیے میں باقاعدہ منتخب کرتے ہوئے ان کی اجازت دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تے ایک گل تساں سمجھ ہونی چاہیے کہ اے اجازت کتھوں ٹری ہے، اے میری اجازت نہیں ہے، اجازت در اجازت در اجازت اتوں چلی آ رہی، ٹھیک ہے؟ تے اس دی تساں بھی قدر کرنی تے حافظ صاحب بھی خیال کر سن، ٹھیک ہے؟ اللہ دی رضا دی خاطر یہ مخلوق خدا دی خدمت کر سن تے تساں نصیحت ہے میری آخری گل کہ جس طرح میں نہ منتخب کیتا اپنے بابیاں نے طرفوں ایک جڑی ماں تھوڑی جی چیز عطا ہوئی تے تساں سارے ہن حافظ صاحب دے دست و بازو بننا، انہاں دی تسی گل بھی مننی، اے تساں میری نصیحت ہے جڑے بالخصوص سلسلے دے لوگ ہو، اس سارے ہاستے باعث خیر بنن گے انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں۔ مخلوق خدا کی خدمت، صوفی کا کام یہ ہوتا ہے چاہے کوئی کافر بھی ہو اس کے لیے خدمت، لیکن یہ دین کے خدمتگار ہیں، ان کو اجازتیں بھی ہیں۔ آپ کو تلقین ہے کہ ان کے آپ مددگار بنیں گے اور ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے اور جو یہ کہیں گے آپ نے اس کے اوپر آمین کہنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی شکایت ہوئی تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ خادم حاضر ہیں، اور ان کو اگر آپ سے شکایت ہوئی تو پھر میں بہت ناراض ہوں، کیونکہ یہاں پر اب رنگ برنگ چل پڑا ہے، ادھر ادھر آگے پیچھے رنگ برنگ ہے، رنگ برنگ کے پیچھے نہیں ٹورنا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے ذرا دھیان کرنا۔ تساں قرآن پڑھانا لئے بہت مل جل سن، بڑے بڑے اچھے خوش اعلان کاری بھی ملیں گے اور بڑے رنگ برنگ قسم کے دین سکھانے کے طریقے آپ کو سکھانے آئیں گے، لیکن دین وہی ہے جڑا اساں بابیاں سکھا سکیا، اور وہ محبت والا دین ہے، رسول اللہ نے غلامی والا دین ہے، اولیاء نے پیار والا دین ہے، تے اللہ رب العالمین نے بارگاہ مخلص ہو کے اس نے بارگاہ سجدہ کرنے والا دین ہے۔ اس نے اتے قائم رہے، اے میں اشارے نے جڑے پھر تساں آہستہ آہستہ سمجھ آ جل سن، تے حافظ صاحب نے ساتھ دے سو بس انشاءاللہ تواڈے خدمت اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔